السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ماہ رمضان آنے والا ہے، تو آج پوری کوشش کریں گے کہ اسی کے اوپر انشاءاللہ بات کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 3 آیتیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پہلی آیت، اس کا ترجمہ، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہی آیت ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی ابھی، اور ایک بار اور اس کو سن لیں۔ اس کا ترجمہ، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری آیت، گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ پھر اس سے اگلی آیت، اس کا ترجمہ، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ 3 آیتیں جوڑ کر کے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں کیا کیا احکامات ہیں، ایک نظر ان کو سمجھ لیتے۔ تو پہلی بات تو بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ روزے فرض ہیں، رکھنے ہی رکھنے۔ تو پہلی بات میں اسی ترتیب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ میں یہ کہا پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے، یعنی یہ جو پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہیں یہ روزے رکھنے۔ عجیب سی بات ہے، یہ یوں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض؟ ویسے ہی کہہ دیتے صرف کہ بھئی فرض ہے تو بھی ہم کرتے، لیکن یہ بتانا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کوئی کام مشکل ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں نا، وہ جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ بچوں کو عموماً بتاتے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے ساری محنت کی ہوئی ہے تو تم بھی کرو، دیکھو وہ سارے لوگ کرتے تھے تو تم بھی کرو، اس نے بھی تو کیا ہوا ہے، اس نے بھی تو یہ محنت کی ہوئی ہے، تو تم کو کیا مسئلہ ہے، تم بھی محنت کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ کوئی پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے لہٰذا تم بھی کرو، کانفیڈنٹ رہو، یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے، کر سکتے ہو کیونکہ پہلے کے لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے، لہٰذا کرو، یہ روزے پورے کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس طرح سے اس کو سمجھایا۔ پھر اس سے آگے کیا کہا؟ اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو بھائی یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے یہ روزہ رکھنا، اس میں انسان سارے حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہے،
حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑی بات ہے حلال کام چھوڑنا. کھانا چھوڑ دیا, پانی پینا چھوڑ دیا, اللہ اکبر. اور تنہائی میں دیکھیں آپ, روزہ رکھا ہوا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پانی نہیں پیے گا, پیاس بھلے کتنی لگ رہی ہے, ہاں پی سکتا تھا نا تھوڑا سا. ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, حضرات جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے روزے تو رکھے ہیں نا الحمدللہ زندگی میں, تو ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ نہیں میں نے پانی نہیں پینا, نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. تو حلال چیزیں چھوڑنے کی طاقت آ جاتی ہے. ایسا بندہ تو کیا حرام کے پاس جائے گا؟ جس کو حلال چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرما دی ہو, حرام سے تو دور بھاگے گا, حرام سے تو دور بھاگے گا. یہی اس کا اصل مقصد ہے اس پورے مہینے کا, کہ تم تقوی اختیار کرو, متقی و پرہیزگار بن جاؤ. پورا ایک مہینہ ساتھ جوڑ کر ہے. تو چنانچہ انگریز بھی ریسنٹ ابھی انہوں نے ایک ہیبٹ کی کتاب اس کو پڑھ رہے تھے, تو اس میں انہوں نے ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام 9 دن کے بعد اگر مستقل کیا جائے نا, 9, 21, پھر انہوں نے ایسے ایک انہوں نے 90 دن کا بھی بہرحال بنا دیا, لیکن 9 دن کسی نے مستقل ایک کام کر لیا نا, تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کام کو کر سکتا ہے. لیکن اگر 9 دن سے کم ہے نا کسی بھی صورت, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کر پائے, وہ چھوٹ جائے گی پھر. یعنی 4 دن کیا, 5 دن کیا, تو ضروری نہیں اب 6 دن بھی کرے, 7ویں 8ویں دن بھی کرے. لیکن کسی نے تسلسل کے ساتھ پورا یہ جیسے کہتے ہیں 9, 21 انہوں نے ایسے بنائے ہوئے, تو وہ جو یہ پورا اچیو کر لے گا, اب یہ ہے کہ یہ ساری زندگی یہ کام کر سکتا ہے, کنسسٹنٹلی یہ کام کر سکتے. اس کے اندر یہ ہیبٹ آ گئی, اس کے اندر یہ چیز آ گئی, یہ صلاحیت پیدا ہو گئی. آج سے 1450 سال پہلے کے آس پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم ہمیں عطا فرما دیا, ایک ساتھ اتنے دن کنسسٹنٹلی روزے رکھنے, تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور اس کا ایک نظام بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے, ایسی بات نہیں کہ صرف یہ یوں ہی ہو گیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے, ایک حدیث انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں سے قید کر لیتے ہیں, تاکہ تمہیں ڈسٹربنس بھی نہ ہو اور ہیبٹ بن جائے تمہاری, تم کنسسٹنٹ ہو جاؤ, برائیوں کو چھوڑنے والے ہو جاؤ, نیکیوں پہ چلنے والے ہو جاؤ. اس کا پورا نظام بھی بنا کے دیتے ہیں. اور پھر کرم اللہ تعالیٰ کا اور کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, ارد گرد کا پورا ماحول ایسا کر دیتے ہیں, تو سارے کے سارے روزہ رکھ رہے, تو سارے کے سارے گناہوں سے بچے ہوئے, تو سارے کے سارے نیکیوں میں لگے ہوئے. کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے, کوئی بہانہ, کوئی قرآن اٹھا کے پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو انوائرمنٹ بھی بنا دی. اب اگر ایک بندے کو اکیلے کرنا ہوتا تو بھلے یہ پھر ایک مشکل کام تھا, میں آج کرتا, 1 مہینے بعد آپ شروع کرتے, تو میں ادھر ادھر ہوا ہوتا. ساروں کو ایک ساتھ جوڑ دیا کہ انوائرمنٹ بن جائے پورا. اب یہ لوگ محنت کریں, اور اب یہ لوگ ابھی بھی دیکھیں نا آپ, امتحان ہوتا ہے اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں ایک ساتھ ہوتا ہے, اور بچوں کا حال دیکھا کریں, پیپر آنے والے ہو گئے جی, پیپر ٹائم ہو گیا, اپنا ساری زندگی ہم نے گزاری ہے, 1 مہینے پہلے لگ پتہ جاتا ہے وہ پیپر آنے والے ہیں بھائی, تو ایفرٹ کرتے ہیں, جان مارتے ہیں اس کے اوپر. کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا ماحول بنا کے اور ساری چیز کر کے دے دی, اب کہ تم اس میں ایفرٹ کر لو اور یہ تمہارے لیے نفع بخش ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ پورا انوائرمنٹ ہے اس کام کے لیے, اور اصل حاصل کرنا ہے کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ. یہ پورے سال میں ایک اپرچونٹی آتی ہے, صرف پورے سال میں. یعنی اب ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں نا, ہم سوچ کے تو جا رہے ہیں ہم نے روزے رکھنے, انشاءاللہ رکھنے ہیں نا بھائی, سبوں نے سارے روزے انشاءاللہ. صرف یہ نہیں, یہ مقصد اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض اس لیے کیے تھے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. یہ بالکل کلیئر ہو, یہ بالکل کلیئر ہو, یا اللہ میں حلال چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں آپ کے حکم پہ انشاءاللہ, حرام سے تو ایسا بھاگوں گا کہ سوچ ہے انشاءاللہ. یہ بالکل دماغ میں اپنے بٹھانا شروع کر دے ابھی سے ہی. قدم رکھ رہے ہو اس مہینے میں, ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں اللہ گناہ گئے مجھ سے انشاءاللہ.
پھر اس کے بعد اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم کی وہ کیا؟ وہ روزے سے کچھ لوگوں کو رخصت بھی دی گئی جو بیمار ہو اور ایسی بیماریوں کے واقعی ڈاکٹر اس کو کہے، دیندار ڈاکٹر اس کو کہے کہ بھئی روزہ رکھو گے تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نہ رکھو۔ ایسے ہی نہیں کوئی وہ ہلکا سا بخار ہوا اس نے کہا کہ وہ بھائی نہیں روزہ تو کیا ہو گیا تم بعد میں، یہ والا چکر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ان صاحب کو کہا یہ تھوڑا سا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تو ان کا جی نماز آج سے تم کرسی پہ پڑھو۔ انا للہ و انا، بھئی ایسے نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ فلانا دین کا کام نہیں چھوڑا جاتا، وہ کرنا ہے۔ کوئی نیک دیندار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا اگر کہ روزہ چھوڑ لو اجازت ہے تو، پھر یا سفر میں ہو۔ آج کل تو سفر بھی بہت آرام دہ سفر ہے، تو اس میں بھی بندہ کوشش کرے روزہ رکھے۔ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے اور سکون سے بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی محنت ایسی ہوتی نہیں ہے، تو اس میں بھی چھوڑنے کا کوئی وہ نہیں۔ ہاں کسی کو بہت تکلیف و پریشانی ہو تو پھر وہ بھلے چھوڑ لے، بہرحال وہ پھر اپنی گنتی بعد میں پوری کرے گا، گنتی بعد میں پوری کرے گا۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے اب اس کا یہ بھی یقین ہو گیا ہو کہ یہ گنتی بھی پوری نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کا روزے کا فدیہ اس کا دیا جائے گا فدیہ۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ جو بھی مفتی حضرات ہوں ان سے رابطہ کر کے اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں ایک اور بات بتائی، وہ کیا؟ تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو، اگر تم علم و عقل رکھتے ہو تو تمہارے حق میں یہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ مشکل کام ہے مگر۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں امتحانات ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں؟ دینا پڑتا ہے نا، محنت کر کے دینا پڑتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محنت کر کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سیکھتے ہیں وہ ہنر، سیکھتے ہیں وہ، محنت کرتے ہیں نا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر بھی، بھائی تم عقل رکھتے ہو تو تمہارے نفع کی چیز ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ اسکول کالج یونیورسٹی سے کیا فائدہ اٹھا لو گے؟ چند سالوں کا آگے آنے والے 20-25 کرو اس پہ محنت، میں منع نہیں کرتا، کرنی چاہیے، ظاہری بات ہے کہ انسان نے ایک چیز پکڑی ہے تو پورا کرے۔ یہ تو آخرت کا سارا کام لگا ہوا ہے، زندگی بھر نہ ختم ہونے والی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس کی تیاری ہے، تو اس کے لیے تو کیسی جان مارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہیں گے کیا بات ہے؟ یہ آپ اس بچے سے پوچھیں جا کر کے کہ جس کے والد صاحب یا والدہ اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں پڑھائی کر لو بھائی، پڑھائی کر لو، یہ تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر بھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اس میں لگے اس میں لگے اس میں لگے۔ والدین اس سے کیا کہتے رہتے ہیں کہ پڑھائی کر لو بچے، محنت کر لو، اچھے نمبر لے آؤ، تمہارا فیوچر بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کرتے ہیں نا، مخلص تو سارے یہی کہتے ہیں۔ کوئی مخلص شاید ہی کوئی ایسے والدین ہو جو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے ایسے مخلص ہیں، ایسے مخلص کیا کہتے ہیں صاف صاف تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ویژن ہے، یہ چھوٹا ویژن نہیں ہے، 1 مہینے چند دنوں کی بھوک پیاس کا ویژن نہیں ہے، بڑا ویژن ہے کہ آگے تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے۔ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ سختی لگی رہتی ہے نا بھائی، کبھی ادھر مسئلہ، کبھی ادھر مسئلہ، کبھی ادھر مسئلہ۔ ابھی بھی ادھر محنت نہیں کی تو آگے کیا لگے گا؟ سختی لگے گی۔ یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے، تمہیں نہیں پتا، مگر ابھی بچے کا بھی حال یہی ہوتا ہے، تو ہمارا بھی حال یہی ہے۔ تو پکڑنا ہے بھائی، اس کو پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ اس کے بعد ایک حدیث بس چھوٹی سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہیں۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔
حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جو ہے نا دین اسلام کی بنیاد ہیں، یہ دین اسلام کی بنیاد ہیں، اس میں سے یہ ایک روزہ ہے۔ ساری کی ساری بنیادیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی ہم نے کھوکھلی کر کے رکھی ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے خود کی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کے ساتھ بیس ہے۔ ہم کہتے ہیں صبح دوپہر شام، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم اپنی بیس، اب مسلمان کہنے کے بعد ذرا اپنی بیس تو دیکھ لیں کتنی اسٹرانگ ہے۔ کہاں ہے وہ نماز؟ ابھی تو آدھے کے سارے خود ہی سمجھ جائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، وہ آدھا ہمارا نیچے جھکا آلریڈی ایک طرف سے تو جھکے ہوئے ہیں کم سے کم درجے میں۔ اچھا بھائی، بلوغت سے روزے فرض ہو جاتے ہیں، جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا اس پہ روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن جیسے نماز بالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت مل جاتی ہے کہ بچے کو نماز پڑھانی چاہیے۔ 7 سال کا ہو تو اس کو بولو کہ نماز پڑھے، 10 سال کا ہو، حالانکہ بالغ نہیں ہوتا 10 سال کی عمر میں، اب نہ پڑھے تو اس کو مارو کہ نماز پڑھو بھائی، نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ اولاد کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کس مقصد سے دی گئی ہے؟ نہ تو اپنی پسند سے لیے بھائی، جیسی اللہ نے چاہا ویسی دی، ذہانت بھی اس کی تو شکل و صورت بھی اس کی، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ جیسے چاہا انہوں نے بنایا، اور اس لیے کہ ہم ان کو ان کاموں کا حکم دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالے ہیں۔ تو بچوں کو بھی اگر ابھی 10 سال سے چھوٹے ہیں تو کچھ روزے رکھنے کا کہا جائے، 10 سال کے قریب ہو گئے تو کوشش کریں اگر ان میں جان ہے، ہمت ہے، پورے روزے رکھیں۔ آج کل تو ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب تربیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جی یہ تو بچہ ہے، ابھی بچہ کیا ہے؟ وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، بالغ ہو گیا، روزے فرض ہو گئے، اور لیکن وہ ماں باپ کی آنکھوں میں ابھی بچہ ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بھائی، ایسا بچہ نہ بنائیں۔ یہ تو ہمارے یہاں عجیب و غریب نظام ہو گیا نا، شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں بنتا ہے، تو پیچھے تو لوگ ہمارے ایسے ہی گزرے ہیں جو 17 سال کی عمر میں ملک فتح کر لیا کرتے تھے، ادھر ہمارا 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ 17 سال میں ملک فتح کر رہے ہیں تو بچہ جا کے ملک فتح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ خود سے پکڑ کے زبردستی عمر زیادہ کر کے بچہ بنا دیا ہے، ورنہ ان میں یہی ہے کہ چھوٹے ہی ہوں گے تو بہت کام کر کے نکل جائیں گے آگے۔ اچھا جناب، پھر جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں چھوٹے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، موٹیویٹ کریں انہیں کے ساتھ ساتھ روزہ رکھیں، اور ساتھ میں اس میں ہمیں پیچھے ایک اور اہم بات ابھی ان آیتوں میں گزری کہ پہلے اہل کتاب کے اوپر بھی اسی طرح سے روزہ فرض ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اور اس وقت اہل کتاب میں 2 بڑے گروہ ہیں، ایک یہودی اور ایک نصرانی ہمارے علاوہ۔ ان دونوں سے یہ عبادت پوری طرح سے چھوٹی ہوئی ہے، ایک آدھ دن روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ان کے بہت ہی مختصر سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب تو یہ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی کرسچنس کا وہ ہوتا ہے پوپ، یا وہ جو بھی ان کا پادری وغیرہ ہوتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہمارے تو نیکوکار بھی بہت تھوڑے سے روزے رکھتے، تم تو پوری قوم روزے رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مسلمانوں کے اوپر احسان ہے، وہ ان کے نیکوکار بھی بس تھوڑے سے رکھتے ہیں، اور یہاں تو ہر بندہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی روزہ رکھتی ہے، پورا مہینہ روزہ رکھتی ہے۔ چنانچہ حصول تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت اور کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ ایک اسمیل آ جاتی ہے نا منہ سے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے صرف اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ چنانچہ یہ ڈھال ہے روزہ، گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ تو اس مہینے کی خصوصیت میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا، تو اس میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو اس میں باقاعدہ یہ اپنا ٹارگٹ بنائیں، ہم کوشش کریں گے یہاں پہ ہم ٹارگٹس کو بھی ڈسکس کر لیں
چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ اور بیہودہ باتوں اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر روزہ رکھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھنی خدا نخواستہ، روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولتے رہنا ہے، بیہودہ باتیں کرنی ہے، الٹے پھلٹے کام کرنے میں لگے رہنا ہے، ایسے روزے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مقصد پورا نہیں کر رہے۔ آپ خود بتائیں ایک بندے کو آپ اگر نوکری پہ رکھیں، وہ صبح سے لے کر شام تک آئے، 50 کام کرتا رہے لیکن وہ کام نہ کرے جو اس کو کرنے کو کہا گیا تھا، وہ کسی کام کا بندہ ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس پورے ٹائم میں آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور باقی لغویات سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ نہیں کر رہے ہو، باقی سارا آ کے بھوکے رہے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹینڈنس لگائی ہوئی ہے ادھر، ٹائم ان ٹائم آؤٹ کرتے ہیں، پورا کام وہ کرتے نہیں ہے جو رکھنا ہے، تو فائدہ اس کا کوئی نہیں۔ چنانچہ اس میں عزم بنائیں کہ اس پہلا ٹارگٹ بنائیں کہ جی گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں نا اس پہ عزم انشاءاللہ کہ گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ لا یعنی کاموں کو بھی چھوڑیں گے۔ لا یعنی کام وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹھ کے گیم کھیلے چلے جا رہے ہیں، پورا روزہ اس کا 1-2 گھنٹہ اپنا قیمتی ضائع کر دیا۔ تو جی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، تو سحری کے لیے پتہ نہیں اتنا سفر کر کے جا رہے ہیں سحری کرنے کے لیے۔ کھانا پینا تو الحمدللہ اس دور میں مجھے تو کوئی ڈھونڈنے پاکستان میں شاید کوئی ایسا ملے فاقے کرتا ہو، کوئی نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو الحمدللہ رزق عطا فرمایا ہوا ہے اس دور میں، تو اس کے پیچھے نہ ایسے دیوانے ہو۔ یہ مہینے کو پکڑے ہیں، گنتی کے ہیں کچھ، پوری زندگی میں گنتی کی کچھ مہینے ہی ہمیں ملیں گے، 40 مل جائیں گے، 50 مل جائیں گے، 60 مل جائیں گے گنتی کے۔ اس میں یہ سب چکروں میں نہ پڑیں گے، الجھا دیا ہمیں دنیا میں جیسے بہت ساری اور چیزوں میں الجھایا، تو کھانے کا شوقین بنا دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور ہے، کتنی دیر لگتی ہے بھائی کھجور کھانے میں؟ 5-6 کھجور کھائے ہو گیا، چلو جی شروع روزہ تمہارا۔ ادھر تو ہم جی پتہ چلا سحری پارٹی میں چلے گئے تو 10-15 تو ڈشیں رکھی ہوئی، افطار میں چلے گئے تو جی شروع کی مغرب سے لے کے عشاء کا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور اتنا کھایا کہ اب اتنا کھایا اب پتہ نہیں اگلے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر شاپنگ، اتنا شوق ہے شاپنگ کا وہ، اور زیادہ تر لوگ آخری کے 10 دن میں کرتے ہیں۔ وہ اہم ترین دن جو ہوتے ہیں 10 دن، بازاروں میں رونق لگ جاتی ہے، روش اور ایک سما بن جاتے ہو۔ بھائی مسلمان ہو کیا ہو، وہ بھائی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں تو کمر کس لیتے تھے عبادتوں میں، اپنے گھر والوں کو بھی بولتے تھے زیادہ عبادت کرو۔ ادھر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تراویح بھی 6-7 دن پہلے ختم ہو جائے، تو اب تراویح بھی چھوٹی پڑیں گے اور دیگر اور مصروفیات میں لگیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھی سوچنا چاہیے نا کیا ماجرا ہے، کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ تو بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اور چاند رات والا چاند نظر نہ آ جائے تو کمر کسی ہوئی ہے ہم نے، تو ایسے ہونا چاہیے۔ اور بھائی جو شاپنگ واپنگ کپڑے شپڑے جو کرنا کرانا ہے ابھی کر لینا، ابھی بھی ہفتہ اتوار چھٹی آ رہی ہے، ابھی کر لیں۔ لوگوں کو گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی جو خریدنا خریدو، یہ رمضان ہے ہمارے لیے، گنتی کے کچھ دن ہے بھائی، اللہ کا خوف کھاؤ، ان دنوں کو ہم تھوڑی ضائع کریں گے۔ اب ساری افطار پارٹیاں وہ رمضان والے دنوں میں، وہ آخری والے دنوں میں، کوئی پتہ نہیں ان میں سے کون سی لیلۃ القدر ہے، تو جی کھانے میں گزار دی، کھانا کھا کے پھر اس کو ہضم کرنے میں گزار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ٹی وی کا دور ہے، وہ لگا کے دیکھ لیں گے جی رمضان ٹرانسمیشن، اس پہ بیٹھ کے نعتیں بھی ہو رہی ہیں، باقی اور بھی گناہوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی تمہارے لیے قرآن کتاب کافی تھی، حدیثوں کی کتاب کافی تھی، نفل روزے نفل نمازیں کافی تھیں، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں بھائی؟ کوئی نہیں، ٹی وی شی وی اٹھائیں سائڈ پہ رکھے، بند کریں، کام کریں اس میں جو اصل ہے، عبادت کریں۔ مجھے نہیں پتا، کسی مفتی صاحب سے جائیں پوچھیں، میں بیٹھ کر کے وہ ٹی وی دیکھتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا یا نہیں رمضان ٹرانسمیشن؟ ثواب نہیں ملے گا تو اس کو دیکھ کے فائدہ کیا ہے؟ وہ بولیں گے کوئی ثواب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح کا آج کل حال ہے کچھ گناہی کما کے اٹھو گے، تو بند کر دیں بھائی، ابھی اس مہینے میں تو بند کر دے۔
مال ہمارا خرچ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں. اس ٹی وی کے بھی پیسے، اس کو کیبل کے بھی پیسے کون دیتا ہے؟ یہی کمانے والے مرد حضرات دیتے نا، خواتین تو نہیں کماتی، کم ہی کماتی ہوں گی. تو ذمہ دار کون ہے بھائی؟ یہی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. چنانچہ اس مہینے کی فضیلت ایسی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ماہ شعبان کی آخری تاریخوں میں، اور آپ نے فرمایا اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دیں گے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر بڑھا دیتے ہیں، قیمت بڑھا دیتے ہیں، ریٹرن بڑھا دیتے ہیں. نیکیوں کا مہینہ ہے. اب جیسے ہے نا آج کل رمضان سیل لگ جاتی ہے، کم پیسوں میں زیادہ چیز، تو وہ ان کا اپنا طریقہ ہے ٹریک کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے ٹریک کرنے کا، کہ اب آج تم اب ایک چھوٹی سی چیز کرو گے زیادہ ثواب ملے گا، چھوٹی سی چیز کرو گے زیادہ ثواب ملے گا. اور یہ بالکل ریئل ہے. یہ چیز دنیا میں کئیوں بار ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی ایگزامپل یہ سیل لگ جاتی ہے، فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں آج تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہمت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کروں گا جلدی جلدی مکمل کروں انشاءاللہ. یعنی مہینہ آنے والا ہے تو اس کی محنت بھی ہے، اور یہ بہت قیمتی مہینہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی میں اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو سمیٹیں انشاءاللہ. تو اس کے اندر پورا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نیکیوں کو پہ قوت ڈالیں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی اور فیاض تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تو آپ کی سخاوت اور فیاضی میں مزید اضافہ ہوتا. حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں نیک کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. عام طور پہ بھی سخی تھے، لیکن اس مہینے میں پتہ چل جاتا تھا کہ چینج آ گیا، کوئی چینج آ گیا، پتہ چل جاتا تھا. تو بس ہم اور آپ یوں دماغ بنائیں کہ بھئی ہم اس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، فیل ہونا چاہیے چینج ہے، فیل ہونا چاہیے چینج آ گیا کوئی. تو نیکیوں کے کام میں بھی آگے بڑھ کے مدد کریں، لوگوں کی کام کے کاموں میں مدد کریں. نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اس مہینے میں، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا، روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. تو 2 دشمن لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، ایک تو یہ شیاطین ابلیس اور اس کی آل، دوسرا ہمارا اپنا نفس. ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا کہ ارد گرد ماحول ایسا ہو گیا کہ وہ بھی تھوڑا سا بھی بھائی سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھوں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی نماز پڑھوں، نہیں پڑھوں گا عجیب سا لگے گا. اس کا بھی کافی حد تک کام کر دیا. اب یہ ٹوٹل ہمارے اپنے اوپر ہے، ٹوٹل ہمارے اپنے اوپر ہے. نیکیاں آسان ہو گئی ہیں، گناہ مشکل کر دیا گیا ہے. اب سارا گیم ہمارے اپنے ہاتھ میں، ایڈوانٹیج لو بھائی اس کا. چنانچہ اس پہ ٹارگٹ بنائیں، باقاعدہ اس پہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے اس مہینے میں ضرور 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 نیکیوں میں سبقت لینی ہے. روز ہو سکے اگر تو کچھ روپے صدقہ کرے، 1 روپے کر دے، 1 روپے مجھے نہیں پتا، 5-10 روپے کر دے، روز کرے تو ٹائمز میں بڑھ کے ایڈ ہوگا. کر دیں، ایک ڈبہ کوئی ڈھونڈ لیں، آفس میں بنا لیں آپ لوگ تمام حضرات مل کے کہ بھئی یہاں ہم صدقے کے پیسے ڈالیں گے. روز لے جا کے اس میں 5 روپے ڈال دیں، یا آج کے دن کی بھی نیکی ہو گئی، یا آج کے دن کی بھی ہو گئی، آج کی رات کی بھی ہو گئی، آج کی صبح کی بھی ہو گئی. بسم اللہ کریں. کھانا پینا بھی تو کھاتے ہیں نا بھائی، صدقہ بھی ہو گیا. تو اس کے اوپر یہ پہلا ٹارگٹ ہم نے کہا تھا کہ جی گناہوں سے ہم پوری طرح سے بچیں گے انشاءاللہ. دوسرا ٹارگٹ یہ بنائیں کہ نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں گے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے، آگے آؤ بھائی، آگے آؤ بھائی. صحیح ہے نا؟ تیسری چیز
قرآن پاک کی اس مہینے سے ایک عجیب ہی نسبت ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت جو آپ کے سامنے پہلے بھی تلاوت کی گئی، ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی شروع اس کی پورا. اور ویسے آتا ہے روایت میں کہ ایک ہی رات میں لوح محفوظ کے اوپر پورا اس طرح سے ہو گیا. تو لیکن آپ دیکھیں خود کتنی بار ایسا ہوتا ہے پورے سال جو لوگ اٹھا کے قرآن نہیں پڑھتے، اس مہینے میں اٹھا کے کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہتے ہیں. اور جو عموماً پڑھا کرتے ہوتے ہیں پورے سال بھی قرآن، اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جو ایک پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو مفتیان حضرات عموماً یا جو قرہ حضرات سناتے ہیں قرآن، وہ تو ایک دن میں 6-7 بار پارہ پڑھ لیتے ہیں. تو جب ان کی تراویح ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھ 6-7 قرآن ختم ہو گئے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ وہ کس پورے مہینے میں پورے سال میں وہ کر ہی نہیں سکتے. وہی یہ پکی بات، پورے سال میں وہ کل 6-7 کر لیں تو بڑی بات ہو جائے گی، جو وہ ایک مہینے میں ختم کر لیتے. تو بھائی ہم جو لوگ عام طور پہ قرآن پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اس مہینے کو غنیمت جان کر کے اس مہینے میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیں. تو امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا وہ چیز چھوٹے گی نہیں، پکڑی رہ جائے گی، اور پورے سال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے قرآن پڑھتے رہنے کی انشاءاللہ. اس کی خصوصی محنت کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ. اچھا بھائی ایک کام اور کریں، خصوصی طور پہ ارد گرد دیگر جگہوں کے اوپر کہیں پہ قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، یہ خلاصہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس مہینے میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس میں بیٹھ کر کے ایک بار تو سال میں انسان سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کیا ہے. بھائی ایک بار تو سمجھ لینا، ایک سال میں ریویژن ہو جائے کہ اچھا یہ سارے احکامات ہیں، چلو کان سے ہو کے گزر جائے. کہیں نہ کہیں موقع پہ اللہ تعالیٰ خود سے ہمیں ایکٹیو کروا دیں گے کہ بھائی یہ تم نے کرنا تھا، اس سے تم نے بچنا تھا. یہ کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کی ایسی رہنمائی کرے. یہ پکی بات ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا چھوڑنا ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کریں، بیوی بچوں کی فکر کریں، بھائی بہنوں کی، خواتین کی خاص طور پہ فکر کریں کہ ان کو کوئی ایسی مجلس میں ساتھ جوڑ دیا جائے جہاں کے اوپر قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کو سمجھ سکیں، کرنا کیا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں. تو یہ تیسرا ایک لازمی انشاءاللہ اس میں کرتے ہیں نا عزم، تیسرا ٹارگٹ انشاءاللہ کہ قرآن پاک لازمی ہم پڑھیں گے بھی، تلاوت بھی کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت تلاوت میں مشکل پیش آتی ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیں ایسا بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، اس کو جو صحیح پڑھتا ہے نا اس سے ڈبل ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہی ملتا ہے، اور وہ جو محنت کر رہا ہے نا اضافی، اس کو اور ثواب ملتا ہے. یہ دیکھیں کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مطلب جس کو صحیح پڑھنا آ رہا ہے اس بیچارے کو ایک ثواب، جو مشکل کر رہا ہے جان مار رہا ہے اس کو ڈبل. مزے لگ گیا نا میرے بھائی. اور اس مہینے میں تو ڈبل سے بھی اور آگے کر دیں، ملٹی پلائی بائی 70 لے جائیں کم سے کم بھی. 140 مرتبہ پڑھنے والا ہے حساب کتاب. تو ہمت کریں، ایک قرآن تو ختم کر لیں، ایک قرآن تو ختم کر لیں. چھوڑیں یہ ساری پارٹیاں شارٹیاں سب. یہ دیکھیں ایسا ٹائم نکلے گا آپ بولیں گے کہاں سے اتنا ٹائم آ گیا، کہاں سے اتنا ٹائم آ گیا، اتنا ٹائم نکل آئے گا. چنانچہ اس کے بعد اس مہینے میں خاص طور پہ تراویح تہجد کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے. چنانچہ روایت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. قرآن کی آیت اس کا ترجمہ: بلا شبہ متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے حاصل کر رہے ہوں گے. وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ، یہ اللہ تعالیٰ فیوچر میں لے جا کے بتا رہے ہیں ہمیں. جو لوگ خاص مقامات پہ ہوں گے نا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر میں ان کو لے کے گئے. اب بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے مزے میں ہیں، لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہے تھے پہلے. تو کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہ پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ پہلے ہی نیک لوگ تھے، برائیوں شرائیوں میں پڑنے والے نہیں تھے. دوسری بات وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. لوگ آج بھی رات کو بہت کم سوتے، لیکن وہ عموماً پتہ نہیں کیا ٹی وی اور پتہ ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نیوز دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور دن بھر سوتے ہوتے. نہیں، وہ سوتے ہی کم تھے. اس کا مطلب وہ یہ والے نیک وہ ہیں بھائی، وہ دن کو تو پہلے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں تو کہاں سے سوئیں گے.
اور رات کو وہ اس لیے کم سوتے تھے کہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں تھی۔ یہ جس دور اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ لائٹ ٹی وی کا تو میرا نہیں خیال معاملہ ہے، تو اب ہم نے ساری ایجاد کر کے اپنے لیے مشکل بنا لی۔ تو وہ رات کو جاگا کرتے تھے اور جاگ کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، پھر ساتھ میں کیا ہے، سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ ایسے نیکوکار تھے، اس کے باوجود بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کون تھے بھائی یہ؟ یہاں تو ہم گناہ کر کر کے بھی ہمیں توبہ کا خیال نہیں آتا کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے حال پہ، ہمیں معاف فرمائے۔ تو رات کو استغفار کیا کرتے۔ تو یہ ایک ہمیں ہیبٹ ڈالیں رات کے وقت۔ آج کل تو ویسے ہی سحری میں جاگنا ہے، وہی رات کا وقت ہوتا ہے، تو اٹھیں، تھوڑی سی نوافل بھی پڑھ لیں، استغفار کر لیں، ایک آدھ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، سارے کام اہم ہو گئے۔ تھوڑی تلاوت بھی ہو گئی، تھوڑا استغفار بھی ہو گیا، ایک آدھ نوافل بھی ہو گئے، سارے ہو گئے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ پھر ایک اور روایت، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہہ حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ تہجد کی فضیلت ہے بھائی۔ تو یہاں کے اوپر 3 چیزوں کا نکل کے آتا ہے۔ یہ جو رات کی نماز ہے، اس میں یہ تراویح کی نماز بھی آتی ہے، تو تراویح کی نماز اس میں شامل ہو گئی، ساتھ اس میں سحری سے کچھ دیر قبل نوافل کا اہتمام ہو گیا، شامل ہو گیا وہ، اور استغفار کا ایک معمول جو ہے وہ رات کے وقت لازمی کر لیا جائے۔ سحری میں اٹھتے ہیں 3 بار پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہو گیا پورا 3 بار، اور اچھا ہے 100 بار پڑھ لیں یا اللہ معاف فرما، اور بھی اتنے سارے کلمات ہیں وہ پڑھ لیں، یہ والا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک چیز اور اہم ہے وہ بات سمجھنے کی، وہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جو تراویح ہے نا، یہ 20 یہ سنت موقدہ ہے، 20 نفل، تو یہاں کے اوپر یہ پڑھنی چاہیے لازمی، لیکن چونکہ عموماً ماحول یہ نہیں ہے تو میں اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ گھر میں پھر ضرور پڑھیں، چھوڑیں نہیں اس نماز کو۔ دیکھیں آپ کیا کریں گے اس وقت میں، ادھر ادھر کچھ فضول ضائع کر دیں گے، اس سے بہتر ہے اس کو پا لیں، اس نماز کو پا لیں۔ تو انشاءاللہ اس کا کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ یہاں پہ 3 چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تراویح کا اہتمام، دوسرا سحری سے کچھ دیر قبل نوافل تھوڑے سے پڑھ لیے جائیں، اور پھر سحری سے قبل استغفار کر لیا جائے۔ پھر اسی مہینے میں پہلے سے، چونکہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو پہلے سے تھوڑی سی تیاری کی جائے، آگے اعتکاف ہے اس میں، تو ابھی سے مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر ان کا معاملات، ان کا آفس، دفتر، اسکول، بچے، گھر ور سنبھالے جا سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ معاملہ بنائیں گے۔ آپ تیاری پکڑیں، معاملہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اللہ کے لیے قدم اٹھائیں، باقی سنبھالیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ کے بس، اللہ کا ہی کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بس ارادہ کر لیں کہ اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آپ موقع بنا دیں۔ تو چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ خواتین گھر میں کریں گی، مرد مسجد میں کریں گے۔ اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے 10 دن نہیں کر سکتے، چلو 3 دن ضرور کر لیں، نفل اعتکاف 3 دن کریں، دنیا سے کٹیں، الگ ہو کر کے جا کے مسجد میں گزاریں 3 دن۔ اور جس کسی نے آج تک زندگی میں ایک بار بھی نہیں کیا وہ تو لازمی کرے، لازمی کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، پوری زندگی انہوں نے کیا۔ ایک بار، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار کسی جنگ یا کسی سفر کی وجہ سے ان سے اعتکاف چھوٹ گیا، اگلے سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ہم سے چھوٹا ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا عزم کریں، کوشش کریں گے نا اس بار انشاءاللہ اعتکاف 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال پورے 10 دن کا معاملہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پہ بھی عزم کریں جناب۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ تراویح جلدی ختم ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں شاپنگ کا ٹائم مل گیا ہے، صحیح ہے نا انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے دوسری عبادتوں میں وقت لگانا ہے، تو وہ ہم اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے دوسرے کاموں میں انشاءاللہ وقت لگائیں۔ اس کے بعد
اس میں لیلۃ القدر. تو بھائی قرآن کی آیت اس کا ترجمہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے ایک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں غالباً کوئی 4 شخص ایسے تھے جن کی عمر کوئی 1300 سال کے آس پاس تھی. اور کہتے ہیں کہ ان سے اس پوری زندگی میں ایک پلک جھپک برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی. 1300 سال کے آس پاس کی زندگی اور اس میں ایک پلک جھپک برابر بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی. صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا لو بھائی یہ تو ہماری عمر ہی 60 سال ہیں, اس میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, دیگر اور معاملے ہو جاتے ہیں, ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, گیم اوور. تو ان کو آپ نے اتنی اپرچونٹی دی, اتنی لمبی زندگی, اس میں گناہ بھی نہیں, ہمارا کیا بنا بھائی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمایا. سبحان الحمدللہ. تو ایک رات 1000 مہینے آ گئے بھائی, ایک رات 1000 مہینے. اب آ جاؤ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کمپیٹ کرنے. ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسروں سے ممتاز کیا ہے. تو اب اس رات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ وہی آخری کے 10 دن ہیں, ان میں سے ایک ہے. اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے بھائی؟ اس کو تو پکڑو, کسی صورت نہیں چھوڑنا, کوئی موقع اس کا ضائع نہیں ہونے دینا. گناہوں سے لازمی بچنا, تھوڑی بہت نیکی لازمی کرنا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دی, اس نے رات بھر گویا, زور سے بولے نا, رات بھر اس نے عبادت میں گزاری. تو اگر شب قدر کی 10 کی 10 راتیں ایسی گزر گئیں تو میرے تو مزے ہو گئے نا, میری تو مزے ہو گئے. 1000 مہینے والی راتیں پکی مل گئیں. تو انشاءاللہ اس کا پوری کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بس بھائی اس کے بعد آخری چیز ہے, یہ بہت ہی عام سی بات ہے, ایک حدیث اس میں چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا نامنظور نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی دعا نامنظور نہیں ہوتی. روزے دار جب تک کہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے, یعنی افطار کر لیتا, اس سے روزے کے درمیان کی دعا اس کی رد نہیں ہوتی. دوسرا, امام عدل و انصاف کرنے والے امام کی دعا رد نہیں ہوتی. تیسرا, مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ جو آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, اس میں ایک موقع تھا تہجد کا, اس وقت اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. ایک موقع ہے دوسرا روزے کا, اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ, ہمارے اس وقت ایک سے ایک مسئلے لگے ہوئے ہیں نا دنیا میں, آپ کے سامنے ہیں. تو فلانا چاہتا ہے کہ فلانا جو ہے ملک کا پرائم منسٹر بن جائے, وہ بھائی صاحب ادھر ادھر غائب ہے. تو بھائی کم سے کم ان کے لیے دعا کریں. احتجاج ساری بات کی باتیں, صحیح سے دعا تو کریں. تو جو حضرات چاہتے ہیں دعا کریں, آپ کچھ اور چاہتے ہیں آپ اس کی دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو دعا حق میں بہتر ہوگی وہ قبول فرمائیں گے, اور نہیں تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت کے وقت عطا فرمائیں گے. مگر ہمارے کرنے کا کام پہلا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. فلسطین میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہم چاہتے تو ہے نا کہ وہاں ہماری فوج چلی جائے بھائی, فلانا چلا جائے, کوئی تو پہنچ جائے, کوئی نہیں پہنچ رہا. آپ خود پہنچ سکتے ہیں, آپ بھی نہیں پہنچ سکتے, میں بھی نہیں پہنچ سکتا بھائی. دعا تو کر سکتے ہیں. ابھی اگر موقع مل جائے جانے کا تو صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی ہے, اگر رات تک جنگ ہوتی ہے, صبح سے شام تک جنگ کرنا پڑے گی یا نہیں؟ چلو 5 منٹ دعا تو کر لو, صبح سے شام تک جنگ نہیں کر سکتے, 2 نفل تو خصوصی ان کے لیے پڑھ لے میرے بھائی. صرف باتوں کرنے سے تو کام نہیں بنتا نا, کم سے کم درجے میں 2 نفل تو پڑھ لے. کہ اللہ میرے وہ مسلمان بھائی ہیں, وہاں پریشانی میں مشکل میں, آپ ہی ان کی مدد کیجیے. ہمارا تو کوئی پتہ ہی نہیں, ہم اپنی زندگی گزار لیں, بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ کریں گے نا, کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں تہجد کے وقت بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اور دوسرا پھر روزے میں بھی یہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر آپ نے دعا 5-10 منٹ پہلے دعا شروع کر لیں. اسی طرح سے سحری کے کرتے ہی تھوڑی سی دعا اس وقت کر لیں. یہ دعا انشاءاللہ دعا کا وقت پورا ہو جائے. دوسری بات یہ, خواتین کو بھی گھر میں یہ تربیت دی جائے کہ وہ زیادہ دھیان اس مہینے میں عبادتوں پہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے پہ لگائیں, نہ کہ کھانے 5 قسم کے کھانے تناول ہو رہے ہیں, تو یہ تو وہ تو فلانا.
کھانے میں بھی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. یہ سارا چکر نہیں کریں بھائی. انشاءاللہ خواتین کو بھی اس کی ترغیب دیں گے نا انشاءاللہ. تو بس یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں. بس ایک اس میں اور بات ہے, اہم بات ہے, وہ یہ کہ سحری ضرور کھایا کریں بھائی. اہل کتاب میں اور ہم میں فرق جو ہے نا وہ سحری کا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ رات کو ہی بس وہ ایک ہی بار وہ افطار اور پتہ نہیں کوئی اتنا سارا کھانا کھایا اور بس اب صبح فجر میں اٹھ گئے تو اٹھ گئے. بس یہ طریقہ کار نہیں ہے. سحری کے وقت لازمی جاگیں, بھلے ایک کھجور کھا لیں, اور کوشش کریں سحری میں کھجور ضرور کھائیں, کیونکہ دیکھیں مومن کی سحری کھجور ہے. تو جو لوگ کھجور نہیں کھاتے وہ ایک کھجور کھا لیں اس میں, اس حدیث پہ عمل کرنے کی نیت سے. تو انشاءاللہ کریں گے نا جناب. ایک روایت میں آتا ہے آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں بڑھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے, کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو آگے والا مہینہ ہے اس کا ثواب پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کتنا, 700 گنا سے بھی زیادہ ہے. اس کی پوری محنت کی جائے, اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑی جائے. اچھا بھائی, بس آخری بات ہے انشاءاللہ, یہ سارا عزم ہے انشاءاللہ, اس پہ ہم کوشش کریں گے آپ تمام حضرات کو آفس میں کوئی ایک ڈاکومنٹ شیئر کر دیں تاکہ یاد دہانی رہے کہ کیا کیا کام ہم نے اس مہینے میں کرنے ہیں انشاءاللہ. جو اہم چیز ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس میں آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ روزوں کے بارے میں طرح طرح کے اختلافات رکھتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا, چھوڑ دو, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بے دینی عروج کے اوپر ہے. تو یہ کسی صورت روزہ جو ہے وہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے, پوری زندگی بھی روزے رکھ لے تو اس کے برابر نہیں کر سکتا, پوری زندگی. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, مذاق کی بات نہیں ہے, بڑا سیریس میٹر ہے. جو بچے یونیورسٹیز جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, وہ یہ سب کام کیوں کر رہے ہیں؟ دنیاوی کام ہے نا سارا. اللہ کا حکم کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا ان سارے کاموں کی وجہ سے. نوکری کر رہے ہیں, نوکری مشکل ہے, اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, فلانا ہے, جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا حکم ہے. تو روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمام لوگ جو ملیں ان ساروں کو بتا دیں کہ بھائی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا, روزہ ہم نے پکڑنا ہے انشاءاللہ. بس عزم کر لیں کہ پورے اہتمام کے ساتھ یہ ماہ رمضان گزاریں گے انشاءاللہ. اس پہ عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ سب حضرات. جی دوسری بات, گناہوں کو بالکل چھوڑیں گے انشاءاللہ, اس میں پورا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور آخری بات ہے نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پورا عزم کریں میرے بھائیوں. میں آپ لوگوں کو دیکھیں سچی بات ہے, آپ کو بالکل صاف صاف بات بتا رہا ہوں. دیکھیں مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن جلدی لے لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں جلدی. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اوور آل مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. وہ دیکھیں ابھی تو اب جو ان کی فلسطینیوں کی اس وقت حالت ہے وہ یہ کہ ان کو کھانا پینا بھی نہیں صحیح سے میسر آ رہا. جنگ کرنے کی کہ ون سائیڈڈ جنگ ہو گئی نا, ون سائیڈڈ جنگ ہے, ان سے لڑا تو جا ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. پوری دنیا اس کے خلاف احتجاج کری ہے, پھر بھی کوئی نہیں ہے نا. ہم اپنی کیفیت دیکھیں, ہم خود کچھ کوئی مدد نہیں کر سکتے ہے نا, ایسی کیفیت ہے ہماری. یہ ہمارا امتحان ہے میرے بھائیوں. کم سے کم درجے میں اپنا سب سے پہلے اس طرف سمجھ آ جانا چاہیے, اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے, ہمیں بچا سکے. اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے, ہمیں بچا سکے. کل خدا نہ خواستہ یہ حال ہمارے اوپر آ گیا, کوئی ایک بندہ بھی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, یہ پکی بات ہے. تو اس کا مطلب ساری مدد کس کی طرف ہے, رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف اگر رخ ہونا چاہیے تو اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بہترین تعلق ہو, تبھی مدد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی پہنچے گا بھائی. ورنہ تو ہوگا کہ یہ تو عذاب والی کیفیت, یہ عذاب والی کیفیت ہے ہمارے اوپر, تو وہ پڑ رہا ہے عذاب. تو بھائی اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے, سب سے اہم چیز نماز ہے. ہم یہ دیکھیں, ہم کیا کچھ اور کریں گے, ہم سے اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آیا جاتا. مردوں کی کوئی نماز نہیں ہے گھر میں, یہ بالکل کسی مسلک میں نہیں ہے, کسی بھی مسلک میں نہیں ہے. ابھی تو پہلے یہ بات سمجھ جائیں کہ آج کے دور میں تو یہی سمجھنا مسئلہ ہے, نماز فرض ہے بھائی, چھوڑی نہیں جا سکتی. نماز فرض ہے, جیسے کھانا فرض ہے ویسے نماز فرض ہے. دوسری بات یہ مسجد کے بغیر نہیں ہے. کبھی بیمار ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو تو آپ نے گھر میں پڑھ لی. عادتاً جو بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہے میرے بھائی. یہ مرد عام بندہ نہیں ہے, اشرف المخلوقات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا, یہ عام بندہ نہیں ہے. اس میں کوئی چیز ہے تو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ چیز لائق بنے, یہ اس نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے.
یہ جانور پیدا ہوتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں کچھ تھوڑی سی دیر میں. انسان کو چلنے میں 2 سال لگتے ہیں، باتیں کرنے میں اور 2.5 3 4 سال لگتے ہیں. اس نے خود ادھر ڈیولپ ہونا ہے، یہ سیکھے سمجھے سیٹ ہو جائے گا تو چلائے گا اس کو زبردست، نہیں ہوگا تو یہ پھنسے گا، رگڑا کھائے گا. تو بھائی یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم سارے اس کا خصوصی اہتمام کریں. اپنا کمپیس ہوتا ہے نا، ڈائریکشن اپنی چیک کرنی ہو، چیک کر لیں کہ میری نمازیں مجھے مل گئی ہیں، یہ میں نے پکڑ لیا نہیں. نماز کے اوپر پورا عزم کریں. جتنے ارد گرد بھی جتنے ساتھی ہیں ان ساروں کو بولیں میرے بھائیوں دیکھو یہ پکی بات ہے، یہ مفتی حضرات ہوں سارے، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، ان کو صاف کھل کے بولا کریں نماز نہیں پڑھتے بھائی نماز پہ آیا کرو، لازم اپنی ذمہ داری سمجھیں، دوسروں کو لے کے نماز پہ پہنچیں. کریں گے نا انشاءاللہ، اس کا پورا اہتمام کریں گے نا. بس دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہماری نیک جائز حاجات پوری فرمائیے. ماہ رمضان کو خوب ہمارے لیے نفع بخش بنائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.